اپنی قیمتی زندگی کو ان لوگوں کے لیے، ان خواہشوں کے لیے ضائع مت کرو۔ آ جاؤ اپنے اللہ کے پاس جس سے تمہاری بہت قدر ہے یار۔ تمہیں سب چھوڑ دیں گے، سب مار دیں گے، سب بھاگ جائیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا، کھڑا رہے گا تمہارے ساتھ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ کہہ رہے میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈزنٹ میٹر کہ تم میری مانو نہیں مانو، میں پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں۔ دیکھنا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم اچھے اعمال کرو، آخرت بناؤ، عبادتیں کرو، علم حاصل کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ دوسری جانب اگر تو کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کو تو مجھ سے چھپا نہیں سکتا۔ اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے گا تو ٹھیک ہے، دنیا سے تو چھپ جائے گا، لیکن مجھ سے تو نہیں چھپ سکتا، کیونکہ میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اب جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، جسے اللہ سے حیا آئے گی، وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اسے نظر آ رہا ہے، تو وہ ہر برائی سے رب سے حیا کرتا ہوا پیچھے ہو جائے گا۔ یا اگر اس سے برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو وہ اسے مزید کنٹینیو نہیں کرے گا، بلکہ اللہ سے معافی مانگے گا اور آگے کی زندگی کے لیے محتاط ہو جائے گا، اپنی اصلاح کر لے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا۔ اس دنیا کو ضرورت سمجھنا، اس دنیا سے دل نہ لگانا، لیکن تو نے دنیا سے دل لگایا تو دنیا نے تیرے دل کی یہ حالت کر۔ مسلمانوں اپنے اللہ کی طرف، تمہاری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، تمہارے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے غیروں کا طرز عمل، غیروں کے کلچرز داخل ہو چکے ہیں، تمہارے نوجوان باغی ہو چکے ہیں، اللہ کی بغاوت پر اتر آئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العزت تمہاری تعریف کر رہے، تمہاری ریالٹیز بتا رہے، تمہاری رسپانسبلٹی تمہیں بتا رہے کہ تم لوگ تو بہت بہترین لوگ ہو یار، اچھے لوگ ہو، کیونکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، برائیوں سے بچاتے ہو، غیر اللہ کی عبادتوں سے بچاتے ہو، ان کا رخ سیدھا کرتے ہو، اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، خود بھی اللہ کی مانتے ہو۔ تو دیکھو یار، نہ آج ہم خود اللہ کی مان رہے اور نہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے، کتنا گر چکے ہیں۔ مسلمان کے دل میں دنیا کی فکر نہیں ہوتی، مسلمان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ مسلمان اگر غیرت کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر غیرت کرتا ہے، اپنی شریعت پر غیرت کرتا ہے، اپنے اسلام پر غیرت کرتا ہے۔ پلیز یار، لا الہ الا اللہ پڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر مان کر وہ نہ کر جس سے شریعت کو، اسلام کو ٹھیس پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شریعت کو قائم کرنے کے لیے بہت دکھ سہے، بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، لوگوں کی بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ اب اس شریعت کی یوں دھجیاں نہ بکھیرو، غیرت کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے زندگی گزارو گے تو تمہیں جنت دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دے گا جنت۔ شیطان ہمیں یقین نہیں کرنے دیتا، کیونکہ اگر ہمیں اللہ پر یقین آ گیا نا، اللہ کی باتوں پر یقین آ گیا، تو شیطان کو پتہ ہے کہ اس بندے کو کنفیوز کرنا، اس بندے کو گرانا، اس بندے کو اللہ رب العزت سے دور لے جانا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ ہمارے یقینوں پر اٹیک کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کا وقت ضائع کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ کے معاملے میں کنفیوز رکھتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ کی رحمت کا دھوکہ دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات میں اور صفات میں کنفیوز کر کے رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا اصل کام ہی یہ ہے کہ انسانوں کا وقت برباد ہو جائے irrelevant چیزوں میں، غیر ضروری چیزوں میں، گناہوں میں، لذتوں میں، یہ ناچتے رہیں، یہ ہلے گلے کرتے رہیں، سارا دن موبائل استعمال کرتے رہیں، سارا دن گیجٹس میں کھیلتے رہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہیں، ہائے ہیلو کیا ہو، کیسے ہو، کہاں ہو، وغیرہ وغیرہ کی باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہیں، اور انہی ایکٹیویٹیز میں، irrelevant چیزوں میں ان کو موت آ جائے، کیونکہ مرنے کے بعد تو یہ کوئی عمل نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا موت تک ایک انسان پر شیطان کی یہ کوشش جاری رہتی ہے کہ اس کا جو قیمتی اثاثہ ہے، جسے ٹائم کہا جاتا ہے، وقت کہا جاتا ہے، وہ کیسے ڈسٹرب کرنا ہے، وہ کیسے ضائع کرنا ہے۔ وہ اس کی پلاننگز بھی کرتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے ایکشن بھی کرتا ہے۔ ہم ریئیکشن نہیں کرتے، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم اس سے لڑنا بھول جاتے ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر لیں لیکن کر لیں، جھوٹی موٹی توبہ کر لیں لیکن کر لیں یار۔ دل نہیں چاہ رہا اللہ کو پکارنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، کوئی بات نہیں، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اللہ کو پکار لو، لیکن پکارو تو صحیح یار۔ وہ زندگی جو تمہیں اللہ نے اپنے لیے دی تھی کہ تم اس دنیا میں اتر کر اللہ کو ڈھونڈو گے، پھر اللہ کو سمجھو گے، پھر اللہ کو مانو گے، اور پھر اللہ کی مانو گے، اور پھر اللہ کے پاس آؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں کے حوالے کر دے گا۔ اب اس مقصد سے ہٹا کر اپنی زندگی کو
اگر تم شیطان کے حوالے کر دو جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، چند سیکنڈ کی لذت تو دلواتا ہے گناہوں سے، لیکن مہینوں مہینوں کا سکون بھی برباد کرتا ہے، تو ایسے کھلے دشمن کے حوالے تو نہ کرو کم سے کم اپنی پریشیس زندگی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ میری یاد سے منہ موڑو گے، اگر تم لوگ مجھے بھول جاؤ گے نا، تو میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دوں گا، سب کچھ کے ہوتے ہوئے سکون کو ترسو گے۔ اگر گناہوں میں آگے نکل گئے نا، اللہ تمہیں بھلائے اور تم اللہ کی طرف نہ آؤ، اللہ پھر تمہیں بلائے، پھر تم نہ آؤ، پھر بلائے، پھر نہ آؤ، بار بار اگنور کرو، بار بار اگنور کرو اللہ کو، روزانہ اگنور کرو اللہ کو، اللہ کی طرف سے روزانہ تمہارے دل میں توبہ کے جذبے پیدا ہوں، روزانہ خود کو بدلنے کی سوچ پیدا ہو، لیکن کسی وجہ سے، کسی حرام کام میں ملوث ہونے کی وجہ سے تم اللہ کی طرف نہیں جا رہے، وہ موقع بار بار گوا رہے ہو، تو ایٹ دی اینڈ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تمہیں تمہارے گناہوں کے حوالے کر دیا جائے گا، پھر وہ گناہ کتنا کرو گے تم؟ اگر تمہارا گناہ زنا ہے تو کتنی دفعہ کر لو گے زنا؟ اگر تمہارا گناہ جھوٹ بولنا ہے تو کتنا بولو گے جھوٹ، اور اس جھوٹ سے کتنی دنیا بناؤ گے؟ اگر تمہارا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے تو تمہارے نماز چھوڑنے سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ اگر تمہارا گناہ حرام ریلیشن شپ ہے تو ایک دوسرے کے میسیجز سے کتنا ہنس لو گے؟ ایک دوسرے سے چوروں کی طرح کتنی دفعہ مل لو گے؟ اگر تمہارا گناہ بد اخلاقی ہے تو کتنے لوگوں کے سر توڑ لو گے؟ زیادہ سے زیادہ کتنی زندگیاں برباد کر لو گے؟ 10 20 100؟ دنیا میں تو انسانوں کی تعداد اربوں میں ہے، کچھ نہیں کر سکتے بھائی۔ ان گناہوں سے تم کوئی بدلاؤ نہیں لا سکتے، کوئی چینج نہیں لا سکتے، سوائے اس کے کہ اپنی زندگی کو برباد کر دو، سوائے اس کے کہ تم اللہ کی نظروں میں خود کو گرا دو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے۔ اللہ ہے کہ انسان پر نعمتوں پر نعمتیں کیے جا رہا ہے، اور انسان ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کو ٹھکرائے جا رہا ہے بڑی ہی ڈھٹائی کے ساتھ، یا پھر صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انسان اس دنیا میں اپنی خواہشوں کو سامنے رکھ کر جینا چاہتا ہے، کچھ گناہ کرنا چاہتا ہے، لذتیں اویل کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی میں ان خواہشوں سے روکا ہوا ہے، ان لذتوں کو حاصل کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ تو بجائے اللہ رب العزت کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں ان چیزوں سے رکنے کے، انسان اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ نفس اور شیطان ایک اچھے خاصے انسان کو، ایون دو کہ اللہ کو ماننے والوں کو بھی اندھا کر دیتے ہیں، اسے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اینی ہاؤ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکر ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے، یعنی وہ مانتا ہے اس چیز کو کہ ہاں یار میں اللہ کا واقعی ناشکر ہوں، یا زندگی کا جو طرز عمل ہے اس سے شو ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ کا ناشکر ہے لیکن مال سے بڑی محبت رکھتا ہے، پیسے سے بڑی محبت رکھتا ہے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں یہ پاگل ہے، دنیا کو لے کر یہ بہت سیریس ہے، یعنی مال کی محبت میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔